کویت کا ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کویت پر حملوں کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ کویت کے ولی عہد امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھیں گے۔ کویت کے ولی عہد نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے، جو بظاہر پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں، براہ راست مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران تنازع میں مسئلہ ہتھیاروں کی کمی نہیں بلکہ رابطوں کی کمی ہے، اور جرمنی اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں دشمن جہازوں کی نقل و حرکت روکنا ایران کا قانونی حق ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ٹیلی فونک گفتگو میں عباس اراغچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں موجود عدم استحکام امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور قانون شکنی کا نتیجہ ہے۔ ایران کے متعلقہ ادارے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور ضروری اقدامات کر چکے ہیں۔ سلامتی کونسل میں ایران سے متعلق بند کمرہ اجلاس آج ہوگا۔ روس نے ایران میں شہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پر اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق دار کی چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایک بیان میں اسحاق دار نے کہا کہ وانگ یی نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی حمایت کی۔ تمام تنازعات کے حل کے لیے مکالمے، سفارتکاری کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ گفتگو میں خطے میں امن و استحکام کی بحالی، بحری گزرگاہوں کے تحفظ، اقوام متحدہ کے منشور پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹیم کے ساتھ مل کر 15 نکات پر مشتمل ایک ایکشن لسٹ پیش کی۔ لسٹ امن معاہدے کے فریم ورک کی بنیاد ہے۔ 15 نکاتی ایکشن لسٹ بذریعہ پاکستان ایران کو دی گئی۔ پاکستان کے ذریعے ایران سے مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی ترسیل پر تشویش برقرار۔ صدر ٹرمپ کے اعلانات بھی کام نہ آئے۔ برینٹ خام تیل $110 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ WTI کی $97 فی بیرل میں فروخت جاری۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رد عمل۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں مندی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے 100 انڈیکس 743 پوائنٹس کمی کے بعد 1,52,164 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں 2% تک کمی آئی۔ جنگ کے خاتمے کی سفارتی کوششوں کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے قم اور عرومی شہر میں رہائشی عمارتوں اور گھروں کو نشانہ بنایا۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حملوں میں 10 افراد شہید۔ ملبے میں دبے زخمیوں کی تلاش جاری۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 1937 افراد شہید ہو چکے۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے۔ میزائل حملوں کی 83ویں لہر داغ دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ملٹی وار ہیڈ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیلی شہر اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈیپو کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کی خلیجی ممالک میں شہریوں کو امریکی فوجی اڈوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ یوکرین اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ معاہدہ ٹیکنالوجی تعاون اور سرمایہ کاری کی بنیاد فراہم کرے گا۔ یوکرین اپنی مہارت اور دفاعی نظام سعودی عرب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر زیلنسکی نے گزشتہ روز جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مشرق وسطی میں مزید 10,000 زمینی فوجی تعینات کرنے پر غور۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق پینٹاگون منصوبے کا جائزہ لے رہا ہے، ساتھ ہی سفارتی مذاکرات پر بھی غور جاری ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے حکام کے مطابق ممکنہ طور پر بھیجے جانے والے دستوں میں اضافی فوجی شامل ہوں گے۔ انفینٹری اور بختبند گاڑیاں بھی شامل ہوں گی۔
تقریباً 5000 مریض اور 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے 2000 پیرا ٹروپرز کے ساتھ یہ اضافی فوجی شامل ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف کے قتل کے اسرائیلی منصوبے سے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا، فوری ایکشن کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط میں لکھا، اطلاعات ہیں کہ دونوں اعلیٰ ایرانی شخصیات کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے۔ وزیر خارجہ کی سطح کو ذاتی استثناء حاصل ہے۔ ایران کا خط۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں روس کی تمام تر توجہ ایران کی مدد کی بجائے یوکرین کی جنگ پر مرکوز ہے۔ مارکو روبیو نے اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے اتحادیوں کو آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے آگے آنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش۔ ریاست شارجہ بارش سے سب سے زیادہ متاثر، مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ دبئی ایئرپورٹ کے اطراف اور کئی اہم سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ ابوظہبی کے مرکزی علاقوں میں پانی جمع، مختلف سڑکوں سے پانی نکالنے کا کام جاری۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں نئے اضلاع بنائے جا رہے ہیں۔ پشین میں جلسے سے خطاب، کہا تمام علاقوں کو ترقی دیں گے۔ انہیں کہا گیا کہ حالات ٹھیک نہیں، برشور نہ جائیں، انہیں اپنے لوگوں کے درمیان جانے سے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ افغانستان ہمسایہ ملک ہے، ہم نے 40 سال افغان بھائیوں کی خدمت کی مگر ہمیں اس کا صلہ اچھا نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا پشین کے برشور تحصیل ہیڈ کوارٹر کو ضلعی ہیڈ کوارٹر بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت رائٹ ٹو سروسز کمیشن کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کی کمیشن کی ڈیجیٹائزیشن جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں کمیشن کو مضبوط بنانے کے لیے کمشنرز کی تعیناتی کا فیصلہ، شرکاء کو بریفنگ۔ سال 2025 میں 742 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ خدمات میں تاخیر پر 8 محکموں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے قیام کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چینی سفیر کی ملاقات میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ کراچی کے علاقے سعدی ٹاؤن میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک شخص زخمی، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے واٹر ٹینکر کو تحویل میں لے لیا، ڈرائیور کی تلاش جاری۔ اور ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں آج 2 سابق چیمپئنز کا ہوگا ٹکراؤ۔ ڈیوڈ وارنر کی قیادت میں کراچی کنگز سعود شکیل کی کپتانی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔